بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ آج سے کچھ عرصہ قبل غالباً کوئی 1-1.5 سال کے ہیر پھیر کے اندر ملک عزیز پاکستان کے ایک مشہور و معروف نعت خواں ہیں حافظ طاہر قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل پر صحیح العقیدہ سنی علماء کو بلا کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرواتے ہیں۔ ہم بھی وہاں مدعو تھے، تقریباً کوئی 1-1.5 سال کے ہیر پھیر کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ کا موضوع تھا۔ دوران گفتگو یہ سوال آیا کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کو گالیاں دلواتے تھے، تو اس پر ہم نے تحقیقی گفتگو کی۔ اس ویڈیو کلپ کا ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، کسی نے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ ہم نے اس روایت کا جو راوی ہے لوط بن یحییٰ ابی مخنف، اور اسی طریقے سے دیگر جو راوی ہیں جنہوں نے رافضی جو راوی ہیں جنہوں نے اس طرح کی روایات گھڑی ہیں، سدی ہے، محمد بن ہشام الکلبی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو راوی ہیں، ان پر ہم نے محدثین امام احمد بن حنبل، علامہ واقدی، امام ذہبی، اور بالخصوص حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمہ اللہ کی تصریحات پیش کر کے ان پر جرح کی۔ تو کافی عرصہ گزر گیا، کسی نے کوئی بحث نہیں کی۔ تحریک منہاج القرآن سے وابستہ کافی سارے لوگوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمیں یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ جی حضرت مولا کائنات کو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے باقاعدہ ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی، ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا کہ ممبروں پر مولا مرتضیٰ کو حضرت معاویہ کی طرف سے گالیاں دی جاتی تھی۔ تو آج کوئی 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد علی وقار صاحب ہے کوئی تحریک منہاج القرآن کے، نہ جن کی داڑھی پوری ہے سنت کے مطابق، نہ وہ سر پر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ ٹوپی رکھ سکیں، تو بہرحال اور دعوے بڑے بڑے علماء سے اختلاف کرنے کے ہیں۔ وہ بہرحال ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم ان کے اس سوال کا جواب دیتے، چونکہ بہت سارے احباب نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ شاہ صاحب اس کا جواب دینا چاہیے۔ اب وہ علی وقار صاحب نے کیا کیا کہ ایک ٹائٹل بنایا اپنی ویڈیو پر، کوئی 18-19 منٹ کی انہوں نے ویڈیو بنائی، اس میں ٹائٹل بنایا، اس نے کہا جی ممبروں پر مولا علی کو گالیاں، اور نیچے لکھا کہ ناصبی ملاؤں کی سازش، اس طرح کر کے کوئی ٹائٹل بنایا انہوں نے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ٹائٹل ہے نا ان کا کہ ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی اور حضرت معاویہ کی طرف سے دی جاتی تھی، یہ ٹائٹل میں حضرت معاویہ کا لفظ ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بہرحال ممبروں پر انہوں نے ٹائٹل یہ بنایا ممبر پر، تو روایت کوئی بھی ایسی نہیں پڑھی، 3 روایتیں پڑھی، تینوں روایتوں میں سے کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی کہ ممبر پہ چڑھ کے ان کو گالیاں دی جاتی تھی اور حضرت معاویہ کی طرف سے دی جاتی تھی، ایسی کوئی روایت وہ پڑھ نہیں سکی، ظاہر ہے ہی نہیں ہے تو پڑھیں گے کہاں سے غریب۔ پھر انہوں نے یہ ٹائٹل بنایا کہ ناصبی ملاؤں کی سازش بے نقاب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناصبی اہل سنت کو کہنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر امام لالکائی امام علی بن مدینی کے حوالے سے، علی بن مدینی کے حوالے سے، مدینی ہے، مدینہ نہیں ہے، مدینی ہے، ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور یہ امام اجل بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل سنت کو ناصبی کہنا یہ روافظ کا طریقہ ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تو تفسیر فتاوی عزیزی صفحہ 30 پر بڑی ہی معنی خیز گفتگو آپ نے فرمایا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شیعی لغت میں نواسب کا لفظ ہر اس شخص کے لیے مستعمل ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو۔ تو اب یہ دیکھ لیں یہ کس کو ناصبی کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ سیادت کا لحاظ بھی نہیں کرتے، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی ہم سید کی سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان کو حقیقت یہ ان کو سیادت کی بات نہیں ہے، ان کو اپنا چورن بیچنے کا وہ ہے چسکا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلاس محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ پر اعتراض کیا اور کہا کہ جی انہوں نے جہالت کے دروازے کھولے۔ تو انہوں نے
باقاعدہ طور پر رجوع کر لیا تھا، اور یہ کہا انہوں نے آن دا ریکارڈ، یہ موجود ہے نیٹ پر، کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں بے خطا نہ نہیں مانتے، اور آئندہ کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعوت اسلامی میں یہ نعرہ نہیں لگے گا۔ بہرحال انہوں نے 3 روایات پیش کی ہیں، ایک روایت حضرت سہل بن سعد کی پیش کی ہے، اور 2 روایتیں حضرت سعد بن ابی وقاص کی پیش کی ہیں، اور اس میں بڑا ہی ڈنڈی ماری، اللہ کرے میری یہ بات ان تک پہنچ جائے، کہ ایک تو یہ کہا کہ جی اندراج کرنے کی کوشش کی روایت میں کہ جی ہم حضرت سعد بن ابی وقاص کو غصہ آ گیا، یہ کہا مولا علی کی توہین کی۔ اس حدیث کے اندر توہین کا کوئی لفظ نہیں، اور نہ یہ لفظ ہے کہ غصہ آ گیا، اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی کوئی بات وہ پیش نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کو پوری کرتی۔ بہرحال 3 روایتیں پڑھی، ان تینوں روایتوں میں مسلم شریف سے پڑھی، اسی طریقے سے طبقات وغیرہ سے پڑھی، سنن کبریٰ سے پڑھی، سب میں لفظ سب استعمال ہوا ہے کہ سب کیا، حضرت معاویہ نے سب کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تم سب کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ 2 باتیں، مطلب یہ تینوں روایتوں میں یہ ایک ہی بات ہے کہ سب کا لفظ آیا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا تحریک منہاج کے تمام اسکالرز، نام نہاد اسکالرز، اور ان کے ہم خیال جتنے بھی لوگ ہیں جو روافظ کی طرف مائل ہیں، کہ سب کا لفظ کیا ہر وقت گالی ہی کے معنی میں آتا ہے؟ تو پھر یہ صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 575 کی یہ روایت ہے کہ حضرت مولا کائنات اور حضرت عباس کے مابین ایک مکالمہ ہوتا ہے، حضرت امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم کے سامنے مکالمہ ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ الفاظ روایت میں فَأَصَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، یہاں پر سب کا سب لفظ کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ جبکہ ارشاد الساری اور عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ان دونوں کے اندر یہاں یہ کہا گیا کہ فی غیر محرم بل من قبیل العتب، یہ کوئی حرام سب نہیں تھا، بلکہ سب کا معنی یہ تھا کہ ان کو ڈانٹا، ان کو جو ہے اپنے موقف کو سمجھانے میں جو ہے وہ شدت کی، یہاں معنی یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی یہی بات لکھی، لم یکن ھذا السب من قبیل القذف ولا من نوع المحرمات، کوئی حرام قسم کا سب نہیں کیا، بلکہ ڈانٹنے کے طور پر، اپنی رائے کو سمجھانے کے طور پر بھی سب کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان دونوں حدیثوں میں۔ پھر اس کے بعد یہ دوسری حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی طرف بھی یہ الفاظ موجود ہے۔ جی ہاں، غزوہ تبوک کی طرف جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے منع کیا تھا کہ تبوک کے چشمے پر ہم سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو وہاں پہنچ کر اس کے پانی کو استعمال نہ کرے، اسے نہ چھوئے۔ تو 2 حضرات پہلے پہنچ گئے، انہوں نے وہاں سے پانی پی لیا۔ تو یہی موطا امام مالک صفحہ نمبر 165 پر یہ روایت موجود ہے، فَصَبَّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سب کے الفاظ وہاں بھی موجود ہیں کہ نبی پاک نے ان کو سب کیا، یعنی ڈانٹا۔ اب روایت جو انہوں نے 3 روایتیں پڑھی، ان کے تناظر میں یہاں پر علماء اہل سنت کی تصریحات یہ ہیں۔ اب اگر ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، علماء اہل سنت کی تصریحات یہ ہیں کہ اس طرح کی جو روایات جو حضرت معاویہ کی طرف جاتی ہیں، ان میں اگر سب کا لفظ آتا ہے تو اس کی تعویل کرنا واجب ہے۔ جس طرح یہاں پر تعویل کرنا لازم ہے، اسی طریقے سے واجب ہے یہاں پر، اسی طریقے سے وہاں بھی واجب ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ عبدالعزیز پراروی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سنایا، آپ نے کہا یجب تأویلہ اما بأن المراد بالسب اظہار خطأ اجتہادی و ثواب اجتہادنا، یہاں پر اس کی تعویل کرنا واجب ہے۔ یہ الناہیہ ان تعنی امیر المؤمنین معاویہ کا صفحہ نمبر 150 پڑھ رہا ہوں، کہ علامہ عبدالعزیز پراروی نے کہا کہ اس کی تعویل کرنا واجب ہے۔ یہاں مراد یہ ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا اجتہاد درست ہے اور مولا علی کا اجتہاد قاتلین عثمان کے معاملے میں درست نہیں ہے، تم یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ سختی سے کہا، تو اس کو بھی سب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام نووی، آپ کے اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں شیخ الاسلام ملائے نا تو یہ ایک امام نووی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اکمال المعلم بفوائد صحیح مسلم جلد 7 صفحہ نمبر 415 اور 416 پر یہی خامہ فرسائی کی ہے کہ یہاں پر تعویل کرنا واجب ہے، اور یہ اجتہاد کے اختلاف کو واضح کرنے کے طور پر کہ ہمارا اجتہاد تم کیوں نہیں بیان کرتے کہ ہمارا اجتہاد قاتلین عثمان کے معاملہ میں درست ہے۔
امام نووی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کو ایسی قوم کے درمیان دیکھا جو مولا علی کو سب کرتی ہو، تو حضرت معاویہ نے حضرت سعد سے پوچھا ہو کہ تم سب کیوں نہیں کرتے۔ مقصود یہ تھا، امام نووی کہتے ہیں، تاکہ اس ساری قوم کو پتہ لگ جائے کہ جناب مولا مرتضیٰ کے فضائل کیا ہیں۔ یہ امام نووی ہیں، یہ کوئی شیخ فی الاسلام نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ سب بئی معنی کریں جو معنی آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، جبکہ حضرت امیر معاویہ خود مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے فضائل کے اقراری ہیں، انکاری نہیں ہے، ان کی فضیلت علم اور ان کے دیگر فضائل کو جانتے ہیں۔ اور یوں ہی امام عون الدین یحییٰ بن حبیرہ الشیبانی رحمہ اللہ الافصاح عن معانی الصحاح جلد اول صفحہ نمبر 348 پر اس بات کو لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ جب جنگ صفین چل رہی تھی اس وقت حضرت معاویہ کے پاس اگر کوئی استفتاء آتا تو آپ سائل کو مولا علی کے پاس بھیجتے اور کہتے کہ عالم اعلم الناس، اس وقت ہم میں جناب حیدر کرار ہیں یہ سائل، اے سائل تو ان کے پاس جا کر سوال کر۔ تو وہ کہتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ جب اتنا کچھ مانتے ہیں جناب معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کہ جنگ کے دوران بھی سائل کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، تو پھر وہ سب بایمانہ کیسے کر سکیں گے؟ آخر میں امام قرطبی الامام الحافظ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی سن وفات جن کا 656 ہجری ہے، ان کی جو صحیح مسلم شریف پر تعلیقات ہیں اور جو ان کی جو رشحات قلم ہیں، المفہم لما اشکل من تلخیصی کتاب مسلم، اس کی جلد 6 اور صفحہ نمبر 287 ہے، اس کا حوالہ دے کر اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ سب بئی معنی کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت درار صدائی کی روایت نقل کرنے کے بعد امام قرطبی کہتے ہیں کہ درار صدائی سے جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے فضائل حضرت معاویہ نے سنے تو سن کر کیا کہا؟ رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، کہا اللہ رحم فرمائے ابو الحسن پر یعنی مولا مرتضیٰ پر، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ یہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام قرطبی کیا لکھتے ہیں؟ امام قرطبی کہتے ہیں کہ قلت وہذا الحدیث یدل علی معرفت معاویہ بفضل علی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ ومنزلتہ وعظیم حقہ ومکانتہ وعند ذلک یبعد علی معاویہ ان یصرح بلعنہ وسبہ، کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی حضرت درار صدائی والی کہ اس کے بعد جو الفاظ حضرت معاویہ نے کہے کہ کیا یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ مولا علی کے فضل کو جانتے تھے، ان کی منزلت، ان کے عظیم حق، ان کے مکان اور ان کے کمال اور مرتبے کو جانتے تھے۔ کہا کہ اس سب کے ہونے کے باوجود، یعنی ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کی طرف لعن اور سب بایمانہ بیان کیا جائے جو یہ مناجی کرتے ہیں یا ان کے ہم خیال ہم نوالا لوگ کرتے ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہا لا یصح ھذا کذب فاکثرہ کذب لا یصح، کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور پھر بہت ساری باتیں اس کے علاوہ بھی امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بہت ہے، اگر ضرورت پڑی تو پھر اس کی مزید وضاحت کی جائے گی اور پھر جو حقیقت حال ہوگی اس کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈوز کافی ہوگی کہ خدا را صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملہ میں اپنی زبانوں کو بند رکھی ہے، اور آپ نے جو ٹائٹل لگایا اس پر کوئی دلیل نہیں دے سکے کہ ممبروں پر گالیاں، کوئی ایک روایت ایسی کوئی بھی نہیں آپ پڑھ سکے جس میں ممبروں پر گالیوں کا لفظ ہو۔ یہ ساری ویڈیو بڑی توجہ سے سن لیجئے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد